الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا بیان نظر کی حفاظت کے بارے میں ہوگا۔ راستوں میں بیٹھنے کے حقوق۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم لوگ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں ضروری گفتگو کرنے کے لیے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا جب تم مجلس میں آیا کرو تو راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دہ شے کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ادھر ادھر دیکھنے کا بھی قیامت والے دن حساب ہوگا۔ اس حدیث پاک میں راستے کے حق کے متعلق 4 حقوق بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے پہلا ہے نگاہیں نیچی رکھنا۔ واقعی اس کی بہت اہمیت ہے۔ حصول ثواب کے لیے، آخرت کی نیت کے لیے آنکھوں کے متعلق نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ حجت الاسلام حضرت ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنکھوں کو ہر فضول بات یعنی جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس سے بچائیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فضول گفتگو کے بارے میں قیامت والے دن پوچھے گا، اسی طرح فضول نظر ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ یعنی جس سے شادی اور نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس کی طرف نظر کرنے سے، اس کو دیکھنے سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اگر راہ میں آنکھیں چاروں طرف دوڑاتے رہے تو بد نگاہی سے بچنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے، اور خدا کی قسم بد نگاہی کا عذاب برداشت نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 28 سورۃ نور آیت نمبر 30 میں، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ارشاد قرآنی ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 31، مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت والے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھوں کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھوں میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی بلا قصد ایک نظر پڑ گئی تو دوبارہ دوسری نظر اس کی طرف نہ کرو۔ بلا قصد ایک نظر اگر پڑ گئی تو جائز ہے اور دوسری نظر ناجائز ہے۔ نظر کی حفاظت کی فضیلت۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بلا قصدن بے خیالی میں ایک نظر پڑ گئی، اس کے بعد نظر جھکا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے تو اللہ پاک اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اعلیٰ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کی چادر کی طرف بھی نظر نہ ڈالو، کیونکہ نگاہ دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر فرمانے کے مختلف انداز۔ کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے تھے، کسی چیز کو نہ دیکھنے کی صورت میں نگاہیں نیچی رکھتے تھے۔ آپ کی نظریں آسمان کی نسبت اکثر زمین پر رہتی تھی۔ مراد یہ ہے کہ خاموشی کے وقت اکثر نگاہیں جھکی رہتی۔
جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوری طرح متوجہ فرماتے، یعنی نظریں نہ چراتے، اور بعض نے تو یہ فرمایا کہ صرف گردن نہ گھماتے، پورا بدن مبارک اس کی طرف گھما لیتے۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت جلد حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔